یہ تو وہ قوم ہے نا جو بچے کو کھیلنے کے لیے بھی خنجر دیتے تھے، جن کے بچے تلواروں سے کھیلتے تھے، آج گڑیوں سے کھیلتے ہیں، آج انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ماشاءاللہ لوگوں کی لڑکیوں سے کھیلتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کے بچے۔ اچھا، اور جب چیٹنگ کرتے ہیں یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ میری بہن سے بھی کوئی چیٹنگ کر رہا ہوگا۔ جو تم کر سکتے ہو تو لوگوں کے منہ میں بھی تو زبان ہے نا۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عجیب لوگ ہوتے ہیں، جیسے وہ کل ایک دوست کو اعتراض ہو رہا تھا نا جی کہ مجذوب نے چادر بچھائی، اللہ کے بندے یہ ان کے حالات الگ ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کے حالات پہ بارش دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ باقی اس مجذوب نے یہ باتیں کیوں کہی تو یہ حدیث میں نہیں ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اکیلا جنگل میں اور کہتا ہے کہ اللہ میاں چروا تھا، بکریاں چراتا ہے، اللہ میاں اگر آپ ادھر ہوتے نا قریب ہوتے تو میں آپ کو تیل لگاتا، آپ کے بالوں سے جوئیں نکالتا، آپ کے بال بناتا، آپ کو خالص بکریوں کا دودھ پلاتا۔ اب کیا کہے، خدا کو دودھ پلا رہا ہے، کیا حکم دو گے اس پر؟ اعتراض کرنے سے پہلے سمجھا کرو کہ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے منشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی کا اپنا انداز ہے۔ ذوالنون مصری کا اپنا انداز تھا اور اس مجذوب کا اپنا انداز تھا۔ یہ نہیں کہ یہ باتیں وہ سمجھ سکتے ہیں جن کو کبھی تصوف اور احسان سے واسطہ پڑا ہو، جس کی ایسی تربیت نہ ہوئی ہو، بیچارہ کیا سمجھے گا؟ وہ تو پھر اعتراض کرنا ہی سمجھے گا۔ تو یہ جناب آپ دیکھیں کہ یہ فاتح سندھ جو ہے گویا کہ وہ بھی حجاج ہے، حجاج نے بھیجی نا فوج۔ اب بغداد میں جب آیا جی تو اس نے پہلا خطبہ دینا تھا نا، تو یہ عرب لوگ تو پتہ ہے آپ کے رومال پہنتے ہیں، اور اس نے بھی ایسے رومال سے ڈاٹھا باندھا ہوا تھا۔ اور یہ رومال کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ عرب میں ریت زیادہ ہوتی ہے، ریت اڑتی ہے، اس لیے ہر لباس ہر علاقے کے حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ رومال کو کبھی یوں لپیٹ لیتے ہیں، کبھی یوں لپیٹ لیتے ہیں، کبھی پگڑی بنا لیتے ہیں، کبھی ایسے ڈال لیتے ہیں، کیونکہ یہ تو صحرا ہے۔ یہاں تو آج سے 30 سال پہلے تقریباً ہر چوتھا آدمی جو ہے وہ کانا ہوتا تھا، آنکھیں خراب ہوتی تھی کہ ریت کی وجہ سے۔ یہ تو اب الحمدللہ اللہ نے عزت دی، دولت دی، پیسہ دیا، سڑکوں کے جال بچھ گئے، شہروں کے جال بچھ گئے، ہسپتالوں کے جال بچھ گئے، علاج معالجہ محل اینکیں وینکیں تو تب لوگ بچے۔ تو اس نے بھی ڈاٹھا باندھا ہوا تھا اور ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑا تھا۔ آگے عراق کے لوگ، بغداد کے لوگ، وہ ان کا بھی تو ایک تاریخ ہے نا۔ تو چپ جب گزر گئی 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ تو اب لوگوں نے چمگوئیاں شروع کی کہ دیکھو اس آدمی کو گورنر بنا دیا ہے عراق کا، بغداد کا، جو بیچارہ پتہ نہیں گنگا ہے یا ڈر کے مارے بول ہی نہیں سکتا، ایسا آدمی ہمارا حاکم بن کے آ گیا، امیر بن کے آ گیا۔ دیکھو 15 منٹ ہو گئے، 20 منٹ ہو گئے، مجمع کا ایسا خوف طاری ہوا ہے، بول نہیں سکتا بیچارہ، چپ کھڑا ہے۔ سنتا رہا۔ 20 منٹ کے بعد جناب اس نے الحمدللہ کہا، اور اس کے بعد کہا انا ابن الجلاوۃ اللہ الثنایا متی اضع الامام تعرفونی، کہ میں تو پہاڑوں کی چٹانوں کی چوٹیوں میں رہنے والا بیٹا ہوں، جب میں ڈاٹھا کھولوں گا جان لو گے کہ میں کون ہوں۔ جب ڈاٹھا کھولا تو لوگ بے ہوش ہو گئے کہ حجاج، یہ اتنا بڑا سخت آدمی تھا، اتنی دہشتی، لوگ بے ہوش ہو گئے۔ اور ایڈمنسٹریشن اتنی اچھی چلاتا تھا، اتنا اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا، اعلان کر دیا بغداد کی وجہ، آج کے بعد رات کو کوئی دروازہ بند نہ کرے، کوئی جانوروں کے باڑے بند نہ کرے، کوئی دکاندار دروازہ بند، جس کی چوری ہو نقصان ہو حجاج ادا کرے گا۔
2 مہینے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی چوری کی، ڈر کے مارے حجاج بیٹھا تھا اوپر۔ تو اس کو ایک آدمی نے آ کے رپورٹ کی کہ جناب فلاں سڑک پر ایک بوری پڑی ہے چینی کی، میں اطلاع دینے آیا ہوں کہ وہ کسی حکومت کے کرندے کو بھیجو کہ وہ اٹھا لے۔ اس کو حجاج کے پیش کیا گیا کہ جناب 2 مہینے کے بعد یہی رپورٹ آئی ہے، اور تو کوئی نہیں آئی، اور یہ بھی چوری تو نہیں کر رہا نا۔ اس نے کہا ہے کہ وہاں پڑی ہے۔ حجاج نے کہا اچھا یہ تو ٹھیک ہے، تو تم نے دیکھ لیا کہ بوری پڑی ہے، یہ تمہیں کیسے پتہ لگا وہ چینی ہے؟ نمک بھی تو ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے انگلی لگا کے چکھی کی، انہیں انگلی کاٹ دو اس بدبخت کی۔ دیکھنے کا تمہیں حق تھا، لوگوں کے مال میں انگلی ڈالنے کا حق کس نے دیا تھا تمہیں؟ جو انگلی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کے مال میں چلی جاتی، کاٹ دو اس کو۔ پھر وہاں کوئی چوری ہو سکتی ہے؟ آپ کے ملک جو ہے نا، ان کو بھی کوئی اللہ پاک رحمت ہی کرے، ہم مسلمان نرمی سے نہیں سمجھتے۔ ہماری بھی تاریخ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوے سے سب کو ٹھیک کر دیا، اور حضرت عثمان نے مہربانی کی تو ان کو گھر میں بیٹھے ہوئے شہید کیا۔ کیسے شہید کیا؟ یہودی آئے تھے، یہی تھا یلبسکم شیعا ویذیک بعضکم بعضکم بعض بعض، میں عذاب بھیجوں گا کہ تمہاری اندر پارٹیاں بن جائیں گی جو ایک دوسرے کو قتل کریں، اور یہ اسی وقت سے یہ دور شروع ہوا، آج بھی جا رہا ہے۔ یہ ابتدا جو ہے نا جی، گویا کہ حضرت عثمان کے دور سے شروع ہوئی، کہ وہاں پر آنے کے بعد جو ہے حضرت عثمان کو مظلوم مدینہ منورہ کے اندر شہید کیا گیا۔ اور جیسے حدیث میں تھا کہ جب مسلمانوں میں، میری امت میں تلوار اٹھ گئی اور تلوار چل پڑی تو پھر بھی رکے گی۔ وہ چل رہی ہے، آج تک چلتی آ رہی۔ حضرت عثمان کو شہید کرنے والے ایک دور میں حضرت ابو بکر کا بیٹا بھی تھا، اتنے بڑے لوگ تھے۔ اور جیسے حضور نے فرمایا تھا عثمان تم ایک آخری دیوار ہو، جب یہ گر جائے گی نہ فتنے پھوٹ پڑیں گے۔ اس کے بعد ہی پارٹیاں بن گئیں۔ حضرت علی کی بیعت ہو گئی، بعد نے کہا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لو، بعد نے کہا کہ نہیں بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، بس لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ جنگ جمل ہو گئی حضرت علی اور حضرت بھی سیدہ عائشہ کے درمیان، وہی آج تک چلتی آ رہی ہے۔ ایمان سے کہیں، میں کہتا ہوں انگریزی سکول ہو یا عربی سکول ہو یا کوئی سکول ہو، وہاں بچے نونہال بچے 8 سال 10 سال 12 سال 14 سال کے بچے صبح وردیاں پہن کے پھولوں کی طرح ہنستے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ظالم آ کے اندر داخل ہو کے بم مار مار کے سب کو اڑا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ آج دیکھنے پارا چنار میں کیا ہوا ہے، کتنی مسجدیں ہیں، نمازیوں کے اوپر بم مارا گیا۔ یعنی آدمی کو شرم آتی ہے۔ میں نے ایک ہندوستان سے کسی نے مجھے فون کیا، میں نے کہا کیا حالات ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ سے تو بہتر ہے نا، ریفلوں کے پہرے میں تو ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز تو آزادی سے پڑھتے ہیں، آپ سے تو ہم بہتر ہیں۔ میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ شکر۔ میں نے کہا جی ہماری تو عید جو ہوتی ہے یا نماز ہوتی ہے مسجدوں میں، وہاں کوئی ہم نے گیٹ تو نہیں لگائے ہوئے کہ پہلے اس سے گزرو اور تلاشی لو اور ریفلیں لے کے کھڑے ہو۔ اختلاف ہے، ہو جاتا ہے، اتنا بڑا ملک ہے، آخر ہندوؤں کا اقتدار ہے، ہندوؤں کی اکثریت ہے، اور کوئی شرارت ہوتی ہے تو بڑھ جاتی ہے، صاف بات۔ لیکن اس نے کہا مجموعی طور پہ آپ دیکھیں نا کہ آپ تو 20 کروڑ ہوں گے اور ہم تو 1 ارب کے برابر ہیں۔ اب میں کیا کہتا گیا؟ میں نے کہا یہی، میں نے کہا جی دعا کریں تو آپ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی رحمتیں فرما دیں۔
اور ہم کیا کریں؟ اسی وقت آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش میں علماء